السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، ایک بار پھر ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں آج کا نیا سبق لے کر۔ عزیز طلباء طالبات، جیسا کہ آپ خوبی جانتے ہو، اس وقت ہم 8ویں جماعت میں ہیں۔ ہمارا مضمون اردو ہے۔ ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے آزمائش شرط ہے، اور ذیلی موضوع جو ہے اس سبق کا خلاصہ اور اس کے سوالات و جوابات۔ خلاصہ کچھ یوں ہے: ایک آدمی نے مرتے وقت اپنے اکلوتے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ کسی کو بھی آزمائے بغیر اپنا دوست نہ بنانا، یہاں تک کہ اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کو بھی کبھی کبھار پرکھتے رہنا، یعنی کہ آزماتے رہنا کہ تمہیں معلوم ہو سکے کہ آیا وہ بھروسے کے قابل ہیں یا نہیں۔ باپ کی وفات کے بعد بیٹے کو اپنی بیوی اور اپنے ایک قریبی دوست کو آزمانے کا خیال آیا۔ اس کا دوست اس کے گھر آیا جایا کرتا تھا۔ وہ بہت چالاک قسم کا شخص تھا اور مقامی حاکموں کا مخبر تھا، جس کو جاسوس ہم کہتے ہیں، مخبر۔ ایک دن نوجوان اپنے کسی کام سے شہر چلا گیا۔ واپسی پر اس نے قصاب کی دکان سے بیڑ کے سری پائے خریدے اور اسے نصیحت کی، اور اس نصیحت سے گھر کی طرف روانہ ہوا کہ آج وہ اپنے مرحوم باپ کی نصیحت پر عمل کرے گا۔ جب وہ گھر پہنچا تو رات بہت ہو چکی تھی۔ اس نے جاتے ہی اپنی بیوی سے کہا کہ وہ خاموشی سے جا کر گڑھا کھودنے کے لیے کدال لائے، کیونکہ آج اس نے اپنے ایک پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے اور اس کی کھوپڑی کو وہ اپنے آنگن میں دفن کرنا چاہتا ہے۔ بیوی نے کدال لائی اور گڑھا کھودنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھوں سے تھیلے میں رکھی کھوپڑی دفن کر دی۔ بیوی کو گھبراہٹ کے مارے رات بھر نیند نہیں آئی۔ صبح جب نوجوان اپنے کام پر گیا تو اس کا دوست اس کے گھر آیا۔ اس نے نوجوان کی بیوی کو پریشان دیکھا اور اسے پریشانی کی وجہ پوچھی۔ کافی اصرار پر بیوی نے بتایا کہ تم ہی اب اپنے دوست کو بچا سکتے ہو۔ اس نے کسی کے قتل کر کے اس کی کھوپڑی یہاں آنگن میں دفن کی ہے۔ دوست نے نوجوان کی بیوی کو جھوٹی تسلی دی اور وہاں سے کھسکا۔ اتفاق سے انہی دنوں وہاں کسی شخص کا قتل ہوا تھا اور پولیس قتل کیس کی تفتیش کر رہی تھی، اور ادھر قاتل کے رشتہ داروں کو مقتول کو پکڑنے کے لیے نقدی انعام کا اعلان بھی کیا تھا۔ نوجوان کے دوست نے سوچا کہ یہ قتل اس کے دوست نے کیا ہوگا، اس لیے لالچ میں آ کر اس نے پولیس کے پاس دوست کے خلاف مخبری کی اور پولیس تھانے دار کو ساتھ لے کر نوجوان کے گھر کی طرف چلا۔ راستے میں اس نے دور سے اپنے دوست کو آتے دیکھا۔ اس نے تھانے دار کو کہا کہ یہی وہ قاتل ہے، اور خود دوست سے چھپتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ تھانے دار نے نوجوان کو پکڑ کر پولیس اسٹیشن لایا اور اسے قتل کے بارے میں پوچھ تاچھ شروع کی۔ نوجوان نے تھانے دار کو کہا کہ وہ اس کے ساتھ اس کے گھر چلے، جہاں وہ مقتول کا سر بھی پولیس کو دکھا دے گا اور وہ اوزار بھی دکھائے گا جن سے قتل ہوا ہے۔ تھانے دار نوجوان کے ساتھ اس کے گھر پہنچا تو نوجوان نے اپنے آنگن میں گھڑے سے سری پائے نکالے اور تھانے دار کو دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ مقتول کا سر ہے، اور جہاں تک قتل کے آلات کا تعلق ہے، ان میں سے ایک تو اس کی بیوی ہے جسے آزمانے اور پرکھنے کے لیے یہ ڈرامہ کیا گیا تھا، اور دوسرا قتل کا آلہ اس کا وہ دوست ہے جس کو بغیر آزمائے اس نے اپنا دوست سمجھ لیا تھا۔ تو عزیز طلباء طالبات، یہ تھا اس سبق کا خلاصہ، یعنی کہ آزمائے بغیر کسی کے اوپر بالکل دوستی نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ کتنا بھی اپنا قریبی کیوں نہ ہو۔ جب تک ہم کسی کو آزما نہ لیں اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ آزمائش شرط اسی لیے سبھی کا نام ہے۔ اب اس کے سوالات و جوابات ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے: بوڑھے نے مرتے وقت اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی؟ تو اس کا جواب ہے: بوڑھے نے مرتے وقت اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی کہ آزمائے بغیر کسی کو اپنا دوست نہ بنانا، اور اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی کبھی کبھی آزمانا۔ یعنی کہ باپ نے بیٹے سے کہا کہ چاہے کوئی بھی ہو اس کو اپنا دوست آزمائے بغیر نہ بنانا، اور اپنے عزیز رشتہ دار جو ہیں ان کو بھی کبھی کبھی آزما لیا کرو۔ سوال نمبر 2 ہے: سرکاری مخبر کو قتل کی واردات کا پتہ کیسے چلا؟
تو اس کا جواب ہے سرکاری مخبر کو قتل کی واردات کا پتہ دوست کی بیوی کی زبان ہی چلا۔ سوال نمبر 3، مخبر نے پولیس کو کیوں اطلاع دی؟ اس کا جواب ہے مخبر نے سرکاری جاسوس ہونے کی وجہ سے اور انعام پانے کی لالچ میں پولیس کو خبر دی۔ سوال نمبر 4، نوجوان نے قتل کا ڈھونگ کیوں رچایا تھا؟ تو اس کا جواب ہے نوجوان نے قتل کا ڈھونگ اپنی بیوی کو آزمانے کے لیے رچایا تھا۔ 5واں، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے اس کہانی سے ہمیں اس بات کا سبق ملتا ہے کہ کسی پہ آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگلا سوال، درجہ ذیل محاورات کو جملوں میں استعمال کریں۔ محاورات: پھولے نہ سمانا یعنی کہ خوش ہو جانا، میٹرک میں پاس ہونے پر خوشی سے پھولے نہ سمایا، میٹرک پر پاس ہونے پر میں خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ الٹے پاؤں لوٹنا، اسلم والدہ کی بیماری کی خبر سن کر اپنی نانی کے گھر سے الٹے پاؤں لوٹا، یعنی کہ جلدی جلدی واپس آ جانا۔ دل بھر جانا، کھیل سے اب میرا دل بھر گیا ہے۔ ڈونگ رچانا، کام کے وقت اسلم نے بیماری کا ڈونگ رچایا۔ ہکا بکا رہنا، گاؤں میں ریچھ کو دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ اپنا الو سیدھا کرنا، خود غرض لوگ اپنا الو سیدھا ہونے کے بعد دوستی کو خیر بات کہہ دیتے ہیں۔ باغ باغ ہونا، امتحان میں بیٹے کی کامیابی کی خبر سن کر والدین باغ باغ ہو گئے۔ دل برداشتہ ہونا، میں گاڑی کے حادثے کی خبر سن کر دل برداشتہ ہو گیا۔ اس کہانی کا خلاصہ لکھیے۔ تو اس کہانی کا خلاصہ ہم آلریڈی پہلے ہی سبق کی شروعات میں ہی ہم پڑھ چکے ہیں اور اس کا خلاصہ لکھ چکے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا ہمارا آج کا سبق جو تھا آزمائش شرط ہے۔ ہم نے اس کا خلاصہ بھی پڑھا اور ہم نے اس کے سوالات و جوابات جو تھے، محاورات وغیرہ جو تھے، وہ سارے ہم نے کیے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اچھے سے سمجھ آئی ہوگی، اور شکریہ۔